خیبر، خیبر کی جو جنگ تھی وہ بڑی دردناک، لشکر جاتا تھا محنت سے لڑتا تھا پلٹ کے آتا تھا، جاتا تھا پلٹ کے آتا تھا، جاتا تھا پلٹ کے آتا تھا، بہت محنت کی سب نے۔ بعد میں سب نے کہا حضور یہ بہت منظم لڑ رہے ہیں، حضور کچھ کیجئے۔ آقا نے فرمایا کل انشاءاللہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ کل کیا ہونے والا حضور بتا رہے ہیں، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کل جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات، جس پہ کو جھنڈا دوں گا نا وہ اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا، اللہ رسول کا محب بھی ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا کل جس کو جھنڈا دوں گا نا وہ فرار نہیں ہے، وہ کرار ہے، کرار۔ سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، رات بھر صحابہ کو نیند، تھکے تھے دن بھر کے پھر بھی نیند نہیں۔ کیوں؟ کل جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ جھنڈا ملنے کا مطلب کیا ہے؟ 3 فضیلت۔ نمبر 1 محبوب خدا، نمبر 2 محبوب رسول، نمبر 3 محب خدا، نمبر 4 محب رسول، محب بھی محبوب بھی، فاتح بھی، فاتح خیبر بھی، اور پھر فرار نہیں، قیامت تک اسے کیا کہا جائے گا؟ کرار۔ کیا کہا جائے گا؟ کرار۔ ہائے ہائے ہائے، رات بھر باتیں کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، سب آ گئے۔ اللہ کی شان، جس کو ملنا تھا وہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان، سب آ گئے۔ حضور نے دیکھا، دیکھ کے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ بیمار ہے، ذرا توجہ کریں۔ حضور وہ کیا ہوا؟ آشوب چشم ہے، مطلب آنکھ آئی ہے۔ آپ کو بتاؤں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آدمی بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر میں بیمار ہو جاتا تو ہمارے جو عمل نیر کے نگراں ہیں بڑے مخلص فیاض رضوی صاحب کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہو گیا کسی اور کو بلا لو، وہ بیمار آدمی کیا تقریر کرے گا؟ ایسا ہی تو ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بیمار آدمی سے تھوڑی تقریر کروا دے، آپ مقرر بدل دیتے۔ نعت کا بیمار ہے بدل دیا، ارے امام صاحب بیمار ہے تو کہتے ٹھیک ہے آپ نے پڑھا نماز کوئی اور پڑھا، ایسا ہی ہے نا۔ بیمار آدمی سے کوئی کچھ کراتا نہیں میرے بھائی، بیمار آدمی سے لوگ تقریر نہیں کراتے، بیمار سے جنگ کون کرائے گا؟ لیکن یہ تمہارے اور میرے فیصلے ہیں جو آدمی کی بیماری پہ بدل جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا، جو خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے، بیماری بھی کیا آنکھ آئی ہے، جن کو آنکھ آئی ہے، جن کو آنکھ آئی ہے وہ جانتے ہیں جب آنکھ آتی ہے نا آشوب چشم ہوتی، کھلتی نہیں، اور جب آنکھ نہ کھلے تو آدمی کیا جنگ کرے گا؟ لیکن حضور نے بلاؤ علی کو، بلاؤ، اور مولا علی آئے، لوگ پکڑ کے لائے کیونکہ آنکھیں بند تھی۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ آنکھ آئی ہے، لعاب نکالا آنکھ میں ڈالا۔ حضور کا لعاب کیا لگنا تھا، اسی وقت آنکھیں اچھی ہو گئی، اور مولا علی کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہے، اس کے بعد پھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ارے یہ میرے نبی کا لعاب ہے، علی کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، جعفر کے گھر کے آٹے میں چلا جائے تو آدھا شیر جو پر پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آئے، سوکھے کنویں میں جائے تو کنواں پانی سے لبالب بھر جائے، کھاری کنویں میں جائے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، اور ابن خلف پر غصے میں آ کے تھوک دے تو وہ مر جائے۔ ایک ہی لعاب ہے، کتنے کام کرنا ہے، جس کے لعاب کے اتنے کام ہو اس کی ذات کی شان کا عالم کیا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے توسع بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کی سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعاب لگایا، میں جھنڈا لو جاؤ
ڈائریکٹ لڑائی شروع مت کرنا، پہلے سمجھانا، مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانے تو پھر جو جیسا ہے ویسا اس کے ساتھ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے بھی لڑنے کی شروعات تم مت کرو، پہلے بھی دشمن کو سمجھایا کرو، جب مان جائے تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی جب دشمن کو پہلے سمجھانے کا حکم دیا، وہ بھی دشمن کون تھا؟ یہودی تھا، یہودی سے بھی لڑائی سے پہلے اس کو سمجھاؤ۔ میرے بھائی وہاں یہودی کی لڑائی سے پہلے سمجھانے کا حکم دیا، یہاں تو بیوی کو سمجھائے بغیر مارتے ہو، بچوں کو سمجھائے بغیر مارتے ہو، گھر والوں کو سمجھائے بغیر مارتے ہو، یہ کون سی درندگی آ گئی؟ وہاں یہودی سے بھی لڑنے سے پہلے سمجھانے کا حکم دیا۔ بہرحال مولا علی گئے، مرحب ایک ان کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور پہلوانوں کے لوگوں کو بڑا گھمنڈ تھا۔ اس دور میں پہلوانوں کی بڑی عزت تھی، ابھی بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک بھی بہت عزت تھی پہلوان لوگوں کی۔ ہمارے یہاں کھڑے ہوتے تھے تو پہلوان لوگ ایسے جو ہے وہ گھمنڈ، غرور، تکبر اور آن بان شان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ فلاں کھاڑے کا پہلوان، وہ فلاں کھاڑے کا، وہ اس خاندان کا، اس خاندان کا۔ پھر اس کے بعد اب یہ سب کشتیاں ہی ختم ہو گئی، پھر اس کی جگہ جم نے لے لی، اور جم کے جو دیکھتے ہیں ان کا حال کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب لڑکے جم کیا کریں، کیونکہ بازوؤں کا مضبوط ہونا یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ ہاں، کمزور ڈنڈے لے کر چلنے والی ہماری قوم نہیں ہے، اتنے مضبوط ہو کر کے چلو کہ تمہاری آنکھوں میں بھی کوئی آنکھ نہ ڈال سکے۔ ہم دہشت گرد لوگ نہیں، لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں، صوفیہ کے ماننے والے، لیکن اتنی طاقت تو آپ میں ہونی چاہیے کہ جب آپ چلیں تو لوگ آپ کو دیکھیں۔ ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے تو جوانوں کو مضبوط ہونا پڑے گا نا۔ ہمارے ملک کی مضبوطی یہاں کے جوانوں میں، یہاں کے جوانوں کو جم کرنا چاہیے، جسم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ گٹکا کھا کر اور شراب پی کر، نشہ کر کے اپنے آپ کو کمزور کیوں کرتے؟ طاقتور بنو، قوت والے بنو۔ تو بہرحال ایک مرحب نام کا پہلوان تھا ان کا۔ اس پہلوان کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جب اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تھا، ہاتھی کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تھا، جانور کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا تھا، تو کئی لوگ مل کر اس کو کھینچتے تھے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا۔ مرحب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو خیبر والوں کو گھمنڈ تھا، جب تک مرحب ہے ہمارا روب ہے، اور مرحب سے آج تک کسی نے مقابلہ نہیں کیا تھا، اور مرحب سے مقابلے کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مولا علی گئے، ذوالفقار لہرائی اور فرمایا نیچے آ۔ اس نے جھانکا، جھانکے گا مجھے نیچے بلاتا ہے، نیچے آ۔ کون ہے تو؟ اس نے کہا کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مرحب ہوں، آج تک مجھے کسی نے لڑنے کا چیلنج نہیں کیا۔ کہا میں تو تجھے دعوت دینے آیا ہوں، یا اسلام قبول کرو یا پھر آگے کی بات نہیں قبول کریں گے، اسلام کا لڑیں گے، اور مجھے کوئی چیلنج نہیں کرتا لڑنے کا۔ وہ فرمایا نیچے آیا تو آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا نام مرحب ہے، مرحب۔ مولا علی نے اس دن اپنا نام علی نہیں بتایا، مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر، میں حیدر ہوں، حیدر، اور حیدر کرار ہوں، کرار۔ میں سوچتا رہتا تھا یا اللہ علی نام کیوں نہیں بتایا، میرے مولا نے حیدر نام کیوں بتایا؟ تو جب میں اس کی تحقیق میں لگا، حالانکہ میں کوئی محقق نہیں، طالب علم ہوں، تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں زیادہ جاننے کا، تو بہرحال میں تحقیق میں لگا تو مجھے پتا چلا اس دن میرے مولا نے اپنا نام علی نہیں بتایا بلکہ کیا بتایا؟ حیدر، اور وہ بھی حیدر کرار، مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ تو کیوں بتایا حیدر؟ حالانکہ آپ کا نام زید بھی ہے، آپ کا نام علی بھی ہے، آپ کو مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اللہ اکبر صفدر بھی کہتے ہیں، آپ کو حیدر بھی کہتے ہیں، لیکن اس دن نام کا انتخاب کیا کیا؟ اور آپ کی امی نے آپ کا نام کیا رکھا؟ حیدر۔ تو کہا میرا نام حیدر ہے۔ تو کیوں کہا؟ تو مجھے پتا چلا کہ مولا علی نے اپنے کشف و کرامت سے جان لیا تھا کہ رات میں اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دے کر کے بستر پہ کروٹ بدل رہا تھا، اس خواب نے اس کو سونے نہیں دیا۔ تو مولا علی نے اس خواب کو کشف کے ذریعے سے معلوم کیا۔ کیا معلوم کیا؟ کہ مرحب جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ شیر آیا اور آ کر اس کو پھاڑ گیا، اس کو پھاڑ گیا۔ تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے خواب بڑا بھیانک دیکھا ہے۔ تو جب اس نے کہا میں مرحب
رکھا ہے، اور اس نے غصے میں آ کر مولا پہ وار کیا. مولا پہ وار کیا کرنا تھا، خود کٹی، اس کے نیچے امامہ کٹا، امامہ کٹا، پیشانی زخمی ہوئی، اور مولا نے پھر ڈھال پر اس کا حملہ روکا، ڈھال کٹ کے زمین پر گری، امامہ کٹا، خود کٹی، پیشانی زخمی ہوئی. پھر مولا نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح ایک وار کیا اور 2 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کیا. ڈھال گر گئی تھی، دشمن آ کر کے حملے کی طرف بڑھا. میرے مولا نے جلال کی کیفیت میں، اب ڈھال گر گئی تھی، ڈھال چاہیے تھی، دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اسی ہاتھ کو اٹھا کر خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اور خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کے لڑتے رہے. بعد میں جب مولا علی صرف ڈھال نہیں بنایا، پھر جب لڑتے لڑتے مولا کائنات کو لگا اندر کسی کو بھیجنا چاہیے، تو وہ پورا دروازہ پیٹ پہ اٹھا لیا. فرمایا پوری فوج میرے اوپر سے دوڑ کر کے اندر چلی جاؤ، قلعے پر پرچم لہرا دیا جائے. پوری فوج مولا علی کے اوپر جو دروازہ تھا، گویا کہ اس کو پل بنا کر اس سے اندر داخل ہو گئی اور قلعے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا. جب کام ہو گیا تو علی نے دروازہ پھینک دیا. 10 جوان آئے، علی نے اس کو ڈھال بنایا. ہم تو دیکھیں 10 مل کر پلٹانا چاہتے تھے تو پلٹا نہ سکے. بعد میں 70 یا 40 لوگوں نے مل کر کے اس دروازے کو اٹھایا. جو بنا علی نے ڈھال بنا کر کے اس دروازے کو جھگڑا کیا، لڑائی کی، جنگ کیا. اللہ اکبر. اس کو 10 لوگ مل کر بھی پلٹ نہ سکے. یہ علی ہے، علی ہے. اسی علی کی بیوی کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اور ان کے بیٹوں کو حسنین کریمین کہتے ہیں. مولا علی کی تصویر حسن اور حسین اس اعتبار سے ہے کہ اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا بہت اچھی بات کہی. کہتے ہیں کہ کل کا جمال، وہ پوری منقبت یہ ہے، وہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. یہ پیر نصیر الدین نصیر کی لکھی منقبت ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے. او کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ جاؤ، تمہارا دل جہاں لگ گیا لگ گیا. ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہم سنیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگوں یہ دیکھو، معاملہ ہمارا علی کا ہے. لوگوں یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. بچپن سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ کی عظمت کے ساتھ، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، اہل سنت کے سچے عقیدے پہ قائم رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.